بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں معجزہ اور کرامت کے بارے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ معجزہ اور کرامت کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کا لفظ اصل میں معجزہ پڑھا جاتا ہے، اس کا جو صحیح تلفظ ہے معجزہ، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والی چیز جو دوسرے انسانوں کو عاجز کر دے، کوئی اس کا مغایر یا اس کا کوئی متبادل یا اس کے مد خلاف پیش نہ کر سکے، اس کا رد نہ کر سکے۔ لغوی طور پر تو اس کا معنی عاجز کرنے والا ہے۔ اصطلاح شرع میں بھی ائمہ نے جو تعریف کی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی خلاف عادت کام جو فطرت کے عام روٹین کے کاموں سے خلاف ہے، عام روٹین کے کاموں کے خلاف ہے۔ کسی نبی کے ہاتھ پر ایسا کوئی کام صادر ہو جائے جو عام روٹین کے خلاف ہو اور سارے لوگوں کو وہ عاجز کر دینے والا ہو، کوئی کائنات کے اندر بندہ اس کا معارضہ اور مقابلہ نہ پیش کر سکے، اور وہ نبوت کی تصدیق کے لیے ہو، یعنی وہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے اور معجزے کا اظہار کرے اور لوگوں کو چیلنج دے کہ تم اگر اس کو نہیں مانتے تو اس کے خلاف پیش کر کے دکھاؤ، یہ ہے معجزہ۔ اور کرامت جو کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو سکتا ہے، اور کرامت کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام جو روٹین میں نہیں ہوتا، روٹین کے خلاف ہے، اس کا اظہار ہو جانا، یہ ہے معجزہ، یہ ہے کرامت۔ تو معجزہ اور کرامت میں بیسیکلی یہ ڈفرنس آ گیا کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، کرامت کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ جو ہے وہ نبی کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے، اور کرامت ولی کی ولی اللہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ معجزہ اس کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبی کے ہاتھ پر جب معجزہ ظاہر ہو تو اس کو لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کو بتانا فرض ہے، ضروری ہے۔ ولی کے لیے اپنی کسی کرامت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح معجزہ اور کرامت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ معجزہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے لوگوں پر، مخالفین پر۔ اب اگر وہ نہ مانے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس کو ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ کسی ولی کی کرامت کو اس طرح ماننا فرض نہیں ہے کہ یہ فلانے کی کرامت ہے، فلانے ولی کی کرامت ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اگر کوئی اس کو نہ مانے تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ مانے تو اچھی بات ہے، نہ مانے اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر قرآن و حدیث کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی ایسی خلاف عادت چیز ظاہر ہو گئی تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں بھی مانے گا تو وہ کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ لیکن معجزے کا انکار کفر ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ معجزے کے اندر نبی قوم کو، جس قوم کو معجزہ دکھاتا ہے، وہ اس کو چیلنج کرتا ہے کہ تم اس جیسا کام کر کے دکھاؤ جیسا میں نے کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کو انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ جبکہ ولی کسی کام کا چیلنج نہیں دیتا لوگوں کو کہ میں یہ کرامت دکھائی ہے، تم بھی ایسی کرامت دکھاؤ اگر دکھا سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ چونکہ معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی اور ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ نبی اور ولی کے ہاتھ پر معجزہ اور کرامت ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مختلف معجزات کے بارے میں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا، قوم سمود بار بار قرآن میں ذکر آیا۔ قوم نے کہا کہ آپ کیسے نبی ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمیں کوئی چیز دکھاؤ، کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کیا معجزہ دکھاؤ؟
نے کہا یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا، اونٹنی پیدا ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا پہاڑ ایسے پھٹا ہے اور اس میں سے اونٹنی نکلی۔ قرآن میں جا بجا اس کا ذکر ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ پھر اس کو انہوں نے قتل کیا، چونکہ وہ بہت زیادہ پانی پی جاتی تھی، اس کے بدلے میں ان کو دودھ بہت زیادہ ملتا تھا، اور جب اس کو قتل کیا تو پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ سورہ ہود کے اندر بھی موجود ہے اور سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح اور بھی بے شمار جگہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن مجید میں بار بار۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات گنوائے گئے، بہت زیادہ معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ ید بیضاء، ایسے بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو ان کے ہاتھ سے روشنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا تھا، بہت تیز روشنی۔ عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، جیسے ہی پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا۔ اسی طرح اور بھی معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے لوگوں کو چیلنج دیتے، وہ اس طرح ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، سورہ مائدہ، کہ میں اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے کوڑ کے مریضوں کو، برس کے مریضوں کو زندہ صحیح کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کسی قبر پر کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ مردہ قبر سے کھڑا ہو جاتا۔ لیکن یہ سارا کام اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے پیچھے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا جس چیز میں اس کی قوم ماہر ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ وہ لوگ کچھ بھی نہ کر سکے، اس کے خلاف مقابلہ ہی پیش نہ کر سکے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، بڑے جادوگر تھے فرعون کے ساتھ، 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور سب کو کھا گیا۔ اب وہ جادوگر سمجھتے تھے کہ یہ جادو کی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے غیبی طاقت ہے کوئی۔ اگر جادو ہوتا تو جادو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے وہ فوراً سارے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت اور طب اور میڈیکل بہت عروج پر تھا، ہر چیز کا علاج، ہر بیماری کا علاج، بڑی ترقی ہو رہی تھی، اور حکیم اور اطباء بڑے بڑے ان کے دعوے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آج تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا، کوئی ایسا دریافت نہیں ہو سکا علاج، آج تک سائنس یہ علاج نہیں کر سکی کسی نابینا کو آنکھیں دے دے، اس کی آنکھوں میں بینائی آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے اور نابینا کو بینائی لوٹا دیتے تھے، لیکن یہ سارا کام اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا، کہیں کوئی لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عیسائی جو ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ یہ زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو آنکھیں دینا تو خدا کا کام ہے، لگتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی ابن اللہ ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ معجزہ اور کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، طاقت پیچھے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت، شعر و شاعری بڑی عروج پر تھی۔ وہ سمجھتے تھے ہم عربی ہیں، باقی سارے اجمی ہیں، اجمی کا مطلب گونگے ہیں، ساری کائنات گونگی ہے، صرف ہم بولنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر لکھوا کر بیت اللہ کے دروازے پر لگوا دی، فرمایا اس کا جواب لے کر آؤ۔ تم سمجھتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں قرآن خود بنا کر لاتا ہوں، تم بھی بنا کر لاؤ، تم بھی تو بہت زیادہ فصیح اور بلیغ ہو، بڑے فصحا، بڑے بلغا، بڑے شعراء تمہارے اندر موجود ہیں۔ ایسے ایسے عرب میں لوگ موجود تھے جنہوں نے ساری زندگی اپنے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی ایک جملہ 2 مرتبہ نہیں بولا، ہمیشہ نئے الفاظ کے ساتھ، نئے جملوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے قرآن پیش کیا ان کے سامنے، نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا، اس کے علاوہ بے شمار معجزات، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کنووں میں سے پانی نکل رہا ہے، بے شمار معجزات، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں نبی علیہ السلام کے معجزات پر۔
سب سے بڑا معجزہ، زندہ اور جاوید معجزہ آج بھی موجود ہے، جو قرآن مجید ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام خود بنا کر لاتے ہیں، ام یقولون افترا، انہوں نے خود گڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر میں نے گڑھا ہے تو تم بھی لے آؤ، تم بھی بنا سکتے ہو بھائی، تم بھی شاعر ہو، تم بھی فصیح اور بلیغ ہو، بڑے جملے بناتے ہو، بڑے اشعار کہتے ہو، بڑے اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے ہو، تم بھی ایک کلام ایسا بنا لاؤ۔ فاتو بمثل ھذا القرآن، قرآن جیسا بناؤ، نہیں بنا سکے۔ پھر فرمایا فاتو بعشر سور، 10 صورتیں بنا لاؤ، نہیں بنا سکے۔ پھر فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت بنا لاؤ، نہیں بنا سکے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے تو پھر ان کا جو اشکال تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا، خدا نخواستہ کہ نبی علیہ السلام خود بناتے، نہیں، نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف متوجہ فرما دیا۔ نبی علیہ السلام سے بار بار کہا گیا کہ آپ فلانا معجزہ دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15 سپارہ، او تکون لک وقالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہاں جو ہے چشمے پھوٹ پڑے عرب کے اندر، ہمیں آپ دکھائیں ذرا۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، آپ یہاں پر باغات آپ کے لیے پیدا ہو جائیں، اس میں نہریں ہوں اور اس نہروں سے باغات پلیں اور بڑھیں، آپ ہمیں دکھائیں۔ ایک آیت میں فرمایا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ ہمارے سامنے آئے یا ہمارے اوپر آسمان کو گرا دے جیسے کہ آپ کہتے ہیں، جیسے آپ کا خیال ہے، یہ آپ معجزے ہمیں دکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے سب کا کیا جواب دیا؟ حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو اللہ کا ایک بشری پیغمبر ہوں، میرا کام پہنچانا ہے، دعوت پہنچانا ہے، معجزے دکھانا نہیں ہے۔ معجزے دکھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ دکھانا چاہے تو دکھا دے، نہ دکھانا چاہے تو نہ دکھائے، لیکن اللہ کا یہ اصول ہے جب اللہ نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھا دے اس کے بعد بھی اگر کوئی قوم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، پھر موسیٰ علیہ السلام خود بھی ڈر گئے اس سے، کیونکہ ان کا اپنا فعل نہیں تھا، اللہ کا فعل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوا تھا جو ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام نہ ڈریے، اس کو پکڑیے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم دوبارہ اس کو پہلی سیرت، پہلی حالت پر بنا دیں گے۔ تو معجزہ اور کرامت وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، نبی اور ولی کا فعل نہیں ہوتا، لیکن نبی اور ولی کے ہاتھ پر ظاہر اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی اور ولی کی نبوت اور ولایت کو اللہ لوگوں پر ظاہر کر دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت کے ہم قائل ہیں، لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت و جماعت اور جو ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، قرآن سے یہ ثابت ہے کہ خلاف عادت اس طرح کے معجزات جو چیزیں عوامل ثابت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں برس کے مریضوں کو صحیح کرتا ہوں اور میں نابیناؤں کو ٹھیک کرتا ہوں، تو اس میں جو ہے سورہ آل عمران کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے امر سے یہ کام کرتا ہوں، میں اللہ کی مرضی سے یہ کام کرتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن مجید بنا کر رہے ہیں، یہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے، تو نبی علیہ قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو کچھ تبدیل کر دیں، اس میں کچھ چینجنگ کر دیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام کہ میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور میں تو خود اللہ کی وحی کا پیروکار ہوں، جیسے وحی ہوتی ہے ویسے لوگوں کو سنا دیتا ہوں، یہ بنانا میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں سمع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔